کی حدیث نہیں ہے، محمود صاحب کا کلام نہیں ہے، بلکہ نبی کا کلام ہے اور کسی معمولی نبی کا کلام ہم جتنے بھی اعمال کو سفر کریں اور اعمال کی جتنی بھی فہرست ہم تیار کر لیں، ان اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے اس لیے انتظار کو عبادت بھی قرار دینا چاہیے۔ اگر ہم سچے دل سے اپنے ایمان کے منتظر ہیں تو ہم عبادت میں اپنی زندگی کر سکتے ہیں۔ خاموش ہے بیٹا۔ اور یہ انتظار صرف سکون کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انتظار ایک تحریک، ایک جو جہد ہے، کوشش کرنا ہے، جدوجہد اور تحریک اس سلسلے میں کہ ہم انتظار کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ فرض کر لیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ تو جہاں ایسی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی منزل ہے خود سازی، کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بنائیں، اخلاقی اعتبار سے بھی اور سماجی اعتبار سے بھی، اور اپنے کردار کو ویسا بنائے جیسا امام پسند ہے۔ یہ تحریک ہم اپنے آپ کو بنائیں تاکہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں اور امام ہمیں اپنا منتظر مانے۔ ہم یہ کہیں کہ ہم منتظر ہیں، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ امام خود کہے کہ ہمارا منتظر ہے، یہ ہمارا انتظار ہے۔ دوسری منزل ہے اصلاح معاشرہ، کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے معاشرے کی، سماج کی اصلاح کریں اور سماج کو ایسا بنائے تاکہ امام آئے تو دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کرے اور اگلے انسان کو بڑھائے۔ لاش کا انبار دیکھا جائے گا، دشمنوں کی لاش کا انبار دیکھا جائے گا۔ محمد علیہ
ایمان پہ سجدہ کیے بغیر دربار ایمان پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دربار ایمان پہ معاملات پیش کرنا ہے جو کہ انتظار بھی موضوع ہے اور کتاب خانی بھی موضوع ہے، تو میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے، جب امام آئیں گے نام پر صحابہ کے کام ظالموں جیسے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، ارے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، ارے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سب ہم چرائیں گے، سب ہم چرائیں گے، جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے، جب امام آئیں گے آخر دن بلاوا فرمائیں گے۔ شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی سمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل عادت پر، جن کو شک ہے مولا پر، دار میں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے، جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے، جب امام آئیں گے۔ آل محمد وعجل فرجهم واشفع عنهم جب آدمی خود صحیح راستے پہ چلے گا تو وہ دوسروں کو بھی صحیح راستے پہ لے جانے کی کوشش کرے گا۔ ہم اور آپ اہل بیت تعلیم کو شیعہ اور ہمارے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ہمارے شیعوں کو دو طریقے سے پہچانو، آپس میں ہماری ہمدردی ہے جو اہل بیت طاہرین کے سامنے کے ساتھ تھی۔ یہ وہی قوم ہے جو آج بھی ان کا نام لے رہی ہے اور ان کے راستے پہ چل رہی ہے۔ اسی لیے اگر اس میں ایک مسلم بھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو اس قوم کی صحیح رہنمائی کر سکے تو اس قوم کے حالات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ رہبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جب ایران میں انقلاب برپا کیا تو انقلاب کے فوراً بعد ہم لوگ ایران پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ایک جملہ اپنی کسی تقریر میں کہا، وہ الگ سب بعد نہیں کہتے تھے، تقریر سے مطلع لے لیا جاتا تھا اور بیلوں میں لکھ دیا جاتا تھا، اور جو کہا تھا انہوں نے وہ یہ کہا تھا، ایران کا مدرسہ بنے، ہمیں چاہیے کہ پورے ایران کو مدرسہ بنا دے۔ انہوں نے جملہ کہا، ہمیں چاہیے کہ پورے ایران کو مدرسہ بنا دے۔ حوض علمی ہے، ان میں ہم لوگ رہ رہے تھے جہاں پورا شہر کی مہم
اب مزید کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب نے کتاب خانی کے بارے میں بیان کیا اور بالکل کھانا قائم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تمنا پوری ہو جائے گی، لیکن قائم کرنا کوئی بڑا اہم کام نہیں ہے. اس قائم شدہ جو خانے ہیں ان سے استفادہ کتنا ہوتا ہے. ہلو واہ ایک دم صحیح بات. باہر سکینہ جوہی، سکھئی، شاہ محمد پور، حسینی باغ اگر موجود ہیں تو تشریف لائیں. 1382 موجود ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد علی محمد. باہر سکینہ جوہی بنت نیر اللہ مرحوم. یہی بتاتا ہے کہ انتظار ہم کیوں کر رہے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. چاہے تقریر کے ذریعے سے لوگ بتائیں، چاہے تعلیم یعنی پڑھ کے مدرسوں میں حاصل کر کے اس بات کو بتایا جائے، یقیناً یہ انتظار پیغمبر کی حدیث ہے کہ میری امت کے افضل ترین اعمال میں سے اور روایات میں اور احادیث میں ہے کہ انتظار الفرج عبادت ہے. افضل ترین اعمال میں سے ہے انتظار. لفظ انتظار، خدا ہمارے ساتھ انتظار میں شریک ہے. بھئی کچھ ہی چیزیں ہیں جس میں وحدہ لا شریک کے ساتھ ہم بھی شریک ہیں یا وہ ہمارا شریک ہے. ایک تو صلوات ہے جس میں وہ شریک ہے، اور ایک انتظار امام زمانہ ہے جس میں وہ شریک ہے. اللہم فانتظروا انی معکم من المنتظرین.